صحیح معنی میں حقیقی معنی میں زندگی ہے، یہ تو کھیل تماشے ہے۔ لو کانوا یعلمون، اگر انہیں کچھ علم ہوتا۔ تو عزیزان گرامی، جب نتیجے کے طور پر دیکھیں تو پھر یہ ہے کہ یہاں کی زندگی اتنی قیمتی ہے کہ اگر انسان جو ہے اس زندگی میں چند منٹ بھی کوئی کار خیر انجام دیتا ہے، کوئی نیکی کے کام انجام دیتا ہے، تو اس نیکی کے کام انجام دینے کی وجہ سے اس کی نجات ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ جو چند لمحے نیکی کی، تو اس کا مطلب یہ چند لمحے، یہ چند منٹ جو ہیں یہ صدیوں پر بھاری ہیں، کیونکہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ یہاں کی زندگی تو بڑی مختصر ہے، اور یہاں کی زندگی 80 سال 90 سال 100 سال، تو وہاں کی زندگی جو ہے وہ تو لامحدود ہے، وہ تو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ تو وہ کیسے نصیب ہوگی؟ ظاہر ہے کہ وہ یہاں دنیا میں ہی ہم کچھ کر کے جائیں گے، تو جو کچھ ہم یہاں پر بیجیں گے اسی کو آخرت میں جا کے کاٹیں گے۔ اگر یہاں کی زندگی ہماری بہتر ہو گئی، یہاں ہم نے خدا پر صحیح معنی میں ایمان رکھا، اس کے رسول پر ایمان رکھا، اور ائمہ اہل بیت پر ایمان رکھیں، قیامت پر ایمان رکھیں، اور انسانوں کے حقوق اور خدا کے حقوق کو ہم ادا کریں، تو پھر یہی زندگی جو ہے یہ مقدمہ بنے گی اس بڑی زندگی اور آخرت کی جو زندگی ہے۔ تو فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، دنیا کی وہ زندگی جو مرضی رب کے خلاف اختیار کی جاتی ہے وہ بے مقصد زندگی ہے، اور خود انسان بھی اس صورت میں نیچر کے ہاتھوں ایک کھلونا بن جاتا ہے، یعنی اس کا مشقت اٹھانا، بیمار ہو جانا، مر جانا، یہ سب بے مقصد ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس کے تمام کاموں کی مقصدیت ایک کھیل سے زیادہ نہیں ہوتی۔ البتہ اگر یہ دنیاوی زندگی آخرت کے لیے مرضی رب کے ساتھ گزار دی جائے تو اس زندگی کا ہر لمحہ نہایت قیمتی بن جاتا ہے، یہاں تک کہ اس زندگی کا ایک ایک لمحہ آخرت کی زندگی کے کھربوں سالوں کے لیے تقدیر ساز ثابت ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں اس زندگی کی قدر کرنی چاہیے، اور اس کو کھیل اور تماشا بنا کر نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ اس کو ایک امتحان گاہ کے طور پر لینا چاہیے۔ تو انسان جو ہے وہ اگر اپنے آپ پر کنٹرول کرے اور اپنی ذات کو پہچانے، چونکہ فرمایا گیا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو انسان جو ہے اگر اپنے آپ کو پہچان لے تو اپنے رب کو پہچان سکتا ہے، لیکن اگر اپنا ہی اس کی پہچان نہ ہو سکے، اپنے آپ کو صرف ایک حیوان سے زیادہ اہمیت نہ دے کہ حیوان کا کام بھی یہی ہے کہ وہ بھی کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، اور چند سالوں کی یہ زندگی گزارتا ہے، مر جاتا ہے۔ اگر انسان بھی سمجھے کہ میں بھی ایسا ہی ہوں تو اس کا مطلب ہے اس نے اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں ہے، تو صرف اپنی حیوانیت، صرف کھانے پینے سے سروکار رکھا ہے، وہ جو اس کی زندگی کا مقصد ہے اس پر اس نے توجہ نہیں دی۔ ارشاد رب العزت ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ وَأَنسَهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا، اللہ کو بھول گئے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جو اللہ کو بھول جاتے ہیں فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ نے بھی ان کو خود فراموشی میں مبتلا کر دیا، تو پھر وہ اپنے نفسوں کو انہوں نے فراموش کر دیا۔ تو یہ کتنا گہرا رابطہ ہے اس میں کہ اگر کوئی شخص اپنی ذات کی پہچان کرتا ہے تو اس کو اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اور اگر اللہ کی پہچان کرتا ہے تو اس کو اپنی ذات کی پہچان ہوتی ہے۔ کہا کہ جو اللہ کو بھول جاتا ہے
کہ اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ بھی ان کو خود فراموشی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اولئک هم الفاسقون، اور یہی لوگ جو ہیں پھر فاسق ہیں، گناہگار۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کفا بالمرء جہلا ان لا یعرف قدرہ، ایک انسان کی جہالت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنی قیمت نہ جانتا ہو، اپنی قدر و قیمت نہ جانتا ہو۔ تو انسان جو ہے اس کو اپنی معرفت حاصل ہونی چاہیے، قدر و قیمت کا اس کو اندازہ ہونا چاہیے، چونکہ انسان ایسی حقیقت کا نام ہے جو دوسرے موجودات سے الگ تھلگ ہے، اور اس نے خود ہی اپنی حقیقت کو بنانا ہے، نکھارنا ہے، سنوارنا ہے۔ چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر حیوان کو پیدا کیا ہے تو اس کو پوری کی پوریت حیوانیت دے کر پیدا کیا ہے۔ اگر بکری کے بچے کو مثلاً پیدا کیا ہے تو اس کو پوری حیوانیت دے کر پیدا کیا ہے، وہ بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی پوری طرح سے مکمل ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر شجر کو پیدا کیا ہے تو اس کو پوری شجریت دے کر پیدا کیا ہے، اور اگر کوئی حجر ہے تو پوری حجریت اس کو دی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا یہ انسان ہے، اور اسی طرح ملک جو فرشتہ ہے اس کو بھی پوری ملکیت اور جو اس کی ذات ہے اس کو دی ہوئی ہے۔ لیکن انسان جو ہے ایسا وجود ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب اس کو پیدا کیا ہے تو صلاحیتیں تو پوری دی ہیں اس کو، اس کی استعداد تو رکھتا ہے یہ، لیکن بہرحال اس کی روح جو ہے ایک لچکدار روح ہے، یہ جیسا چاہے اپنے آپ کو ڈھال سکتا ہے۔ یہ انسان جو ہے اگر فرعون بننا چاہے تو فرعون بن جائے، یزید بننا چاہے تو یزید بن جائے، اور اسی طرح اگر یہ حسینی بننا چاہے تو امام حسین کا پیروکار بھی بن سکتا ہے، ایک اچھا انسان بھی بن سکتا ہے، مسلمان بن سکتا ہے، اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ تو یہ انسان جو ہے یہ خود اس کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ اپنی تقدیر کو خود بنائے۔ تو انسان جو ہے وہ اپنی انسانیت کی تعمیر خود کرتا ہے، اس کے اپنے ہاتھوں میں، ایک اس کے ہاتھ میں قوت علمی ہے اور ایک قوت عملی ہے۔ ان دونوں قوتوں کو استعمال کرنا ہے، قوت علمی اور قوت عملی، ان دو قوتوں سے اپنی انسانیت کی اس نے تعمیر کرنی ہے۔ اور قیامت کے دن جو ہم سے سوال ہوگا وہ انہی چیزوں کا ہوگا، اور ان چیزوں کا سوال نہیں ہوگا جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہم کس خاندان میں پیدا ہو گئے اور ہمارا قد کیسا تھا، ہمارا رنگ کیسا تھا، ہم کس نسل سے تعلق رکھتے تھے، یہ تو وہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں۔ تو لہٰذا جو اللہ نے ہم کو عطا کی ہوئی ہیں اس کے بارے میں تو سوال نہیں ہے، سوال تو اس بارے میں ہوگا جو ہمیں کرنا ہے۔ یہ چیزیں تو اللہ نے کی ہوئی ہیں اور اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، سوال وہ ہوگا کہ آپ کیا کر کے آئے۔ بھی دی ہے اور قوت عمل بھی دی ہے، اور انسان نے ان دونوں قوتوں کو بروکار لا کر اپنی انسانیت کی تشکیل کرنی ہے، اپنے اندر کے انسان کو تعمیر کرنا ہے، جیسا بھی وہ کر لے گا۔ اور قیامت کا دن ایسا ہے کہ جب یوم تبلی السرائر، جب پردے ہٹائے جائیں گے تو اس وقت ہر انسان نے جیسی جیسی اپنی شخصیت کی تعمیر کی ہوگی، جیسا جیسا انسان وجود میں لے کر آیا ہوگا ویسا ہی قیامت کے دن وہ دیکھ لے گا۔ چونکہ قیامت کا دن ایسا ہے کہ اس دن پردے ہٹا دیے جائیں گے اور جو حقیقت ہے ہر ایک کی وہ باہر نکل آئے گی۔ یہاں تو بہرحال ہم ایک دوسرے کو بڑے اچھے اچھے القاب سے اور بڑی بڑی اچھی صفات سے یاد کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں انسان کی جو انسانیت ہے، جو انسانی اوصاف ہیں، ان سے مل کر اس کی انسانیت تشکیل پاتی ہے۔ ابھی تو ظاہر ہے کہ پردے پڑے ہوئے ہیں اور اس پردوں